اچھا بلال، یہ بتائیں کہ پاکستانی عوام کو بڑی شکایت ہے کہ پالیسیز تو ہر گورنمنٹ بناتی ہے، قوانین بھی بن رہے ہیں، ہر سال بجٹ بھی آ رہے ہیں، کوئی عوام کی زندگیوں پہ فرق نہیں پڑتا. تو آپ چونکہ پچھلے 10-15 سال سے گورنمنٹ کی ریفارمز کے کام میں ہیں، تو آپ کا اس پہ تاثر کیا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ پالیسیز بھی بن رہی ہوتی ہیں، لاز بھی بن رہے ہوتے ہیں، اس کا امپیکٹ نہیں نظر آ رہا ہوتا عوام پہ. تو اس پہ ایک تو چیز یہ ہے کہ کافی زیادہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ کافی دفعہ عوام کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا. مثال کے طور پہ اگر ہم لے لیں ہیلتھ کا کام لے لیں، ہیلتھ میں ایک بہت بڑا ریفارم ہوا جو کہ عام پبلک کو اتنا زیادہ نہیں پتہ چلتا کہ 24/7 جو تھے بی ایچ یوز کر دیے گئے. یہ بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں ٹھیک ہے، ان کو پہلے وہ صرف صبح سے لے کے دوپہر کو 3-4 بجے بند ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو حکومت نے فیصلہ لیا کہ جی اس کو 24 گھنٹے کھلا رہنا چاہیے تاکہ عوام جائے تو خاص طور پہ پنجاب میں. پنجاب میں. ٹھیک ہے، تو وہ جب فیصلہ ہوا پھر اس کے اندر 1-2 سال لگے اس کو امپلیمنٹ ہونے میں، 3 سال لگے امپلیمنٹ ہونے میں. سو وہ جب امپلیمنٹ ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑا ریفارم تھا جو کہ چیز لوگوں کی زندگیوں کو جس نے امپیکٹ کیا ان کو، لیکن وہ کافی دفعہ لوگوں کی نظروں سے اجھل رہا اس طرح کے. سو کافی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پر عوام کا یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ ان کی لائف پہ امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں آتا، کیونکہ جو میں اندازہ لگاتا ہوں ہماری جو بیوروکریٹس ہیں اور جو سول سروس ہے وہ ایک دفعہ ایک لا بنا دیتی ہے یا ایک چیز بنا دیتی ہے پالیسی، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے پالیسی بنا دی تو وہ خود بخود امپلیمنٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے پالیسی بنانے میں اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے میں صحیح طریقے سے. لیکن اب یہ بڑی گورنمنٹ جو ہے، جو اتنی تجربہ کار ہے، ان کے پاس اتنی منسٹریز، بیوروکریٹس، ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے علم میں یہ بات کیوں نہیں ہے کہ عوام کو پالیسیز کے بارے میں یا عمل درآمد کے بارے میں ان کو کیسے بتانا ہے؟ حالانکہ ایک طرف دیکھیں تو ان کے اپنے بجٹس، اپنی تشہیر کے بجٹس بے شمار ہوتے ہیں، لیکن عوامی سطح پہ ان کے اپنے فیسلٹیز کے اتنا کیوں نہیں بتا پاتی گورنمنٹ؟ کچھ جگہوں پر بتا بھی پاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بتا پاتے. جیسے کوئی ریفارم جب یہ کرتے ہیں تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے تشہیر کرتے ہیں. جیسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا بجلی کا جب ریفارم ہوا تو وہ بڑا تندہی سے میرے خیال میں تمام عوام تک پہنچایا گیا. لیکن اوور آل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کنیکشن جو ہے عوام کے ساتھ پرسیپشن میں، ہاں مثلا آپ نے ہیلتھ کی بات کی، اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو اگر پنجاب کے لیں تو بیسک ہیلتھ یونٹس کتنے ہوں گے؟ تقریباً میرا خیال ہے 2,500 پنجاب میں. زیادہ ہمیں اس کا پتہ ہے تو اس لیے اس کا ڈیٹا کوٹ کر رہے ہیں. جی 2,500 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں. جی. لیکن جو پاکستان اور ان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ 2-3 بجے چھٹی ہو جاتی تھی، اب وہ 24 گھنٹے چلتے ہیں. یہ ایک بہت ہی ریمارکیبل تبدیلی ہے جو میرے خیال ہے 10 سال پہلے جی بالکل. اور تو اس کی وجہ سے ایک دیہی عوام پہ بڑا فرق پڑا. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ ریفارم تھی کیا، اس کے بارے میں جب آپ انوالو ہوئے تو کس طرح کی تیاریاں ہوئیں اور کیسے پتہ چلا کہ اس کی سروسز بڑھانے سے، یعنی اس کی جو ڈیزائن فیز تھا. جی کیوں اس کی وجہ کیوں میں پوچھ کیوں رہا ہوں؟ ایک بندہ جو خاص طور پہ شہروں میں ہمارے عوام ہیں یا جو باہر لوگ پاکستانی بیٹھے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ہاں بالکل ہیلتھ تو بالکل بیٹھ گئی ہے پاکستان میں، کیونکہ میرا خیال ہے ہیلتھ میں بہت پاکستان میں تبدیلیاں آئی ہیں. جی بیسک ہیلتھ یونٹ ریفارم بھی ہوئی ہے، ہیلتھ کارڈز بھی بنے ہیں اور بڑے ہسپتالوں کی گورننس ہی بہتر ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ تھوڑی سی بات کرنا بنتی ہے آپ سے. ہاں بالکل. اس پہ تو بہت زیادہ میں نے جو کام دیکھا بھی ہے اور اس پہ کافی کام کیا بھی ہے اور اکراس ڈفرینٹ گورنمنٹ نے کام کیا. سو ایک تو بی ایچ یو کا آپ جیسے ہم بیسک ہیلتھ یونٹ کا کہہ رہے تھے، دوسری ایک اور ایگزامپل میرے ذہن میں بڑی اچھی آ رہی ہے کہ مجھے یاد ہے کوئی 5-6 سال پہلے جو مرجڈ ایریاز ہیں ہمارے وہ مرجڈ ہو گئے تھے، تو وہاں پر کوشش کی جا رہی تھی کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ تمام آبادی کو ہی دے دیا جائے. تو پہلے جب ہیلتھ کارڈ آیا تھا تو پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی وہ یونیورسل نہیں تھا، یعنی کہ تمام آبادی کو نہیں ملا ہوا تھا، کچھ لوگوں کو ملا ہوا تھا. لیکن جب مرج ایریاز کی بات چیت شروع ہوئی تو شروع میں کہا گیا کہ آبادی اتنی سی ہے تو ساروں کو ہی دینا چاہیے. تو مجھے یاد ہے اس ٹائم پہ جب ڈسکشنز ہو رہی تھیں پولیٹیشنز کی، بیوروکریٹس کی اور ساری چیزوں کی، تو وہاں پر یہی تھا کہ جی جو ایجنسی تھی اس کو تقریباً وہ 4 سے 5 مہینے لینا چاہ رہی تھی کہ جی وہ کارڈ بنائے گی، پرنٹ کرے گی، لوگوں تک پہنچائے گی. تو وہاں پر مجھے یاد ہے
وہاں پر پولیٹیشین اور بیوروکریٹس نے ایک اچھا آئیڈیا دیا کہ جب ساروں کو ہی ملنا ہے تو ہیلتھ کارڈ ہی کیوں دیا جائے، جو جس کے پاس شناختی کارڈ ہے وہاں کا اس کو ہم ہیلتھ کارڈ سمجھ لیں، ایلیجیبل بنا سمجھنے صرف ایک فیصلے سے 8 مہینے یا 6 مہینے بچ گئے، 6 مہینے بچ گئے. اس کے بعد اسی وقت فیصلہ ہو گیا، اسی وقت اس کو امپلیمنٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ بعد میں آپ نے بنا کے وہ کرنا ہے تو کرتے رہیں، وہ چلتا رہے گا. لیکن اس کے بعد بڑی کوئکلی جس کے پاس وہ شناختی کارڈ تھا وہ ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی استعمال. اچھا، اس میں ایک اور بھی بڑی بگ سٹوری تھی جو کہ یہ کہ بھائی پہلے جیسے کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ پائلٹس پہ بڑی ٹائم لگاتے ہیں، سرکار بھی اور انٹرنیشنل ادارے بھی، پائلٹ ہو رہے ہیں، پائلٹ سے سیکھ 3-4 سال اسی میں لگ جاتے ہیں. بالکل. تو میں نے یہ سنا ہے کہ بھائی وہ پہلے ہیلتھ کارڈ کو پائلٹ کرنا چاہتے تھے اور اس پائلٹ کے صرف اتنے پیسے 3-4 ارب اس کے مانگ رہے تھے. تو وہ بھی اسی کے ساتھ دوسری چیز پھر جب یہ چیز ہوئی ساری یونیورسل جب کی ادھر، تو پھر اسی طرح کے پی کے اندر مجھے یاد ہے کہ تب یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ اصل میں کہ کون سی آبادی ایلیجیبل ہے جس کو ہیلتھ کارڈ دیا جائے. اس کے لیے ایک سروے کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سروے سے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ 100 لوگوں میں سے 50 یا 30 کو کارڈ دینا چاہیے. اس سروے کی جو کاسٹ تھی وہ کوئی 15-16 میرے خیال میں ارب کے برابر تھی. ٹھیک ہے. صرف آئیڈینٹیفیکیشن کی. تو تب ایک اور پولیٹیشین اور بیوروکریٹ سے مل کے انہوں نے یہ پھر ڈسکس کیا کہ یار اتنی کاسٹ میں تو ہم ساروں کو دے سکتے ہیں. تو یہ ایک میں نے اس طرح کا ریمارکیبل میجر پریزنس آف مائنڈ اینڈ اے موومنٹ جس میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ جتنے پیسے سروے میں لگیں گے اس سے بہتر ہے کہ وہی پیسے کے کارڈز ہم لوگوں میں بانٹ دیں. اور اس کی وجہ کہ انشورنس میں ویسے اس میں بیسک گیم یہ ہے کہ ساری آبادی ایک ہی وقت میں ہیلتھ ایکسیس کر نہیں دیتی، وہی کرتے ہیں جو بیمار ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیزائن فیز میں اگر آپ تھاٹ فلی ڈیزائن کریں تو آپ کافی شارٹ کٹ لگا سکتے ہیں. جی بالکل. تو وہ میں نے اس طرح کی چیزیں ہیلتھ کارڈ میں اسی طرح ہی جب بی ایچ یوز کا جب ہم ادھر دیکھ رہے تھے تو ادھر بھی اس طرح کی ڈیزائن میں تھنکنگ، اور جو ہمارا کام ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 3-4 سال کا پائلٹ نہ کریں. پائلٹ 3 مہینے کا کر کے چوتھے مہینے ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا، اس کو جلدی سے عوام تک پہنچائیں، امپلیمنٹ کریں. یہ نہ ویٹ کریں کہ 3 سال تک یہ پائلٹ ہو رہا ہے، اس کے کیا ریسرچ فائنڈنگز آئی ہیں، کیا اس میں غلطیاں ہیں، وہ غلطیاں ساتھ ساتھ وہ ٹھیک کرتے رہتے تھے. تو لیکن یہ تو بلال ایک بڑا ڈپارچر ہے کہ جو ہماری انٹرنیشنل ایڈ ڈیلیور ہوتی ہے وہ تو بڑا ڈیزائن پہ بھی ٹائم لگاتے ہیں. ٹریڈیشنل ڈیولپمنٹ پالیسی تو یہی ہے نا کہ بڑی سال ایک ڈیزائن کریں گے، اگلے سال اس کی کچھ وہ ہوگی. تو یہ جو ایک اپروچ میں فرق ہے وہ کیا ہے؟ مثلا جس میں آپ بڑے قائل ہیں اس کے کہ جی آپ ایک کچے پکے ڈیزائن کے ساتھ شروع کریں اور اس کو سائڈ پہ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس کو تھوڑا ایکسپلین اگر اس کو ایکسپلین اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ کافی دفعہ جو اور جس کی یہ بہت بڑی کرٹیسزم بھی ہے ایڈ کی اور ڈیولپمنٹ کی کہ جی آپ 4-5 سال لگا دیتے ہیں اور جو چیز چاہیے ہوتی ہے 4-5 سال بعد وہ پولیٹیشین اور عوام کو کوئی اور چیز چاہیے ہوتی ہے، اور جب تک آپ ادھر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو گول پوسٹ ہے وہ چینج ہو چکی ہوئی ہے. سو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کام ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیلیوری کا جس کو ہم کام زیادہ کہتے ہیں، اس کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈیزائن فیز میں ہم ٹائم لگائیں. آف کورس لگائیں، ایسا نہیں ہے کہ لیکن ہم 1 سال بھی نہیں لگاتے. اس کے اندر ہم 1 مہینے 1.5-2 مہینے میں بڑی کوئکلی اس کے ڈیزائن فیز کے اندر جو تھنکنگ کرنی ہوتی ہے وہ کریں، اور اس کو کوئکلی پائلٹ کر کے 1-2 مہینے کے اندر، اور اس پائلٹ کے دوران ہم پرابلم سالونگ کر کے اور جو اس کے اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے پائلٹ ہو رہا ہے ان سے ڈسکشنز کر کے کہ جی اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیا بہتر چیز طریقے سے چیز چل رہی ہے، اس کو ٹھیک کر کے اسی وقت اس کے ریزلٹس بھی دیتے رہیں، اور ساتھ ساتھ along the path اس کے اندر چیزیں امپروو کرتے رہیں. دیکھیں کوئی بھی چیز ہوگی نا، جب بھی آپ امپلیمنٹ کریں گے، ایک دفعہ امپلیمنٹ کریں گے، اس کے 6 مہینے بعد اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایولیوشن آپ کو کنسسٹنٹلی لانا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک چیز امپلیمنٹ کی اور وہ 10 سال تک ایسے ہی چلتی رہے. سو وہ ہمارا ماڈل یہ ہوتا ہے کہ آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کا بہتر جو پائلٹ کے اندر سے چیزیں نکلتی ہیں اس کو آئٹریشن کرتے ہیں، اسکیل اپ کرتے ہیں، اور پھر اس اسکیل اپ کے بعد آپ اس کا فیڈ بیک لوپ آپ کے پاس ہوتا ہے تھرو ڈیٹا کہ یہ چیز کیا کام کر رہی ہے، کیا کام نہیں کر رہی ہے، اس کے اندر کیا چیزیں ٹھیک کرنی ہے. تو وہ چیز چل رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. اگر اس کو میں کہوں، اگر میں کس طرح اس کی ایگزامپل دوں، میرا خیال ہے جو سب سے اچھی ایگزامپل ہے وہ لرننگ اسیسمنٹ جو پنجاب میں آپ نے ڈیزائن کی تھی ہم سب نے مل کے. بالکل. اس میں ایک بڑا اپروچز کا فرق تھا
کہ ایک ہائیلی ٹیکنیکل لوگوں کا خیال ہے کہ جی ایک بڑی پرفیکٹ اسیسمنٹ جو ایک اس میں سولو ٹیکسانومی اور ان کے روبرکس اور اس کے اوپر آئٹم بینک بنے، بالکل وہ بڑے پہلے پری ٹیسٹ ہوں، پھر ٹیسٹ ہوں، پھر جا کے کوئی 200 بچوں کی سال ڈیٹ بعد اسیسمنٹ ہو. بالکل. جبکہ جو ہمارا ہم سب لوگ جو ڈلیور کر رہے تھے ان کا یہ مسئلہ تھا کہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہر مہینے یا ہر 2 مہینے بعد بچے ہمارے کہاں پہ کھڑے ہیں اور ان کو ہم کیسے ہیلپ کریں. تو اس پرابلم کو کیسے سالو کیا تھا، یا اگر آپ کو یاد ہو تو؟ جی اچھا، اس کے اندر جو سب سے آپ نے ایک بڑی ایک اچھی ایگزامپل دی ہے کہ اس میں نا کہانی ہے ایک تو. ہاں جی، اس کے اندر بھی جو زیادہ پش یہی تھا کہ اس ٹائم پہ بھی وہ جو پروگرام تھا وہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کوانٹٹی کے اوپر فوکس کر رہا تھا، یا اس طرح فوکس کر رہا تھا کہ جی بچے اسکولوں میں آ جائیں، داخلے ہو جائیں، کتابیں ان کو مل جائیں، ٹیچر آ جائیں اور فیسلٹیز مل جائیں. اور اس ٹائم پہ ایک شفٹ اسی پروگرام کے اندر آ رہا تھا کہ صرف یہی کر دینے سے اسکول بہتر نہیں ہوں گے یا بچوں کی تعلیم بہتر نہیں ہوگی جب تک ہم فوکس نہیں کریں گے کوالٹی کے اوپر اور لرننگ کے اوپر. اور لرننگ کے لیے اس ٹائم پہ ایک پوش یہ تھا کہ جی آپ 2 سال کی ایک بڑی سی اسیسمنٹ بنائیں، اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈالیں اور پھر آپ پائلٹ کریں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جا کے 2-3 سال کے بعد. ہمارا ایشو تب یہی تھا کہ جب 3 سال اگر گزر جاتے تو پھر جو ہم نے کام کرنا تھا وہ ختم ہو چکا ہونا تھا اور کوئی اور چیز آ چکی ہونی تھی. تو اس کے اندر جو زیادہ پش یہی ہوتا ہے ہمارا کہ بڑی کوئکلی ہم لوگوں نے ایک ڈیزائن کیا. اور ایسا نہیں ہے کہ جب ہم ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈیزائن کے جو پرنسپلز آپ نے بتائے ہیں وہ نہیں ٹیکسانومی ہم اس کو ختم نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی اتنی ان ڈیپتھ اگر میں کہوں وہ جو 1.5 سال 2 سال میں آپ کریں گے وہ نہیں کرتے. دوسرا اس کا پائلٹ کا ٹائم ہم اتنا زیادہ نہیں دیتے. تو وہ چیزیں ہم اور جب پہلی دفعہ پہلے مہینے کر رہے ہوتے تو ہم اس کو یہ بھی کہتے تھے کہ یہی وہ پائلٹ تھا جو آپ نے پہلے ایک بنانا تھا سیمپل، وہ اس کو پہلے مہینے ہم کر کے اس کے بعد اس کو کرنا شروع آئٹریشن اس کی کر رہے ہوتے ہیں. سو اس طرح کی کافی چیزیں جو ہیں اس میں جو خاص طور پہ جو ڈیولپمنٹ پروفیشنلز ہیں یا آپ جیسے لوگ جو منسٹریز کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا جو بیسک کلائنٹ تو میرے خیال ہے منسٹری میں سیکرٹری کا آفس ہوتا ہے شاید. جی بالکل. تو پاکستانی بیوروکریسی کے ساتھ آپ نے بڑے سکسیسفلی کام کیا ہے، کامیابی سے کام کیا، اور آپ نے اس ڈیلیوری اپروچز پہ خاص طور پہ منسٹریز کو انوائرمنٹ میں، ہیلتھ، ایجوکیشن، یہاں پہ ٹیکسیشن، ہر چیز پہ ریفارم کیا ہے اور مسلسل مختلف گورنمنٹس کے ساتھ. تو اس میں آپ اب کیا کہیں گے کہ کیا منسٹریز اوپن ہیں ریفارمز کے لیے؟ کیا وہ جلدی انگیج کرتی ہیں، یا جو نہیں کر پاتی انگیج؟ اکثر لوگوں کو بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ جی ہماری تو بڑی تجاویز تھیں تو ہماری تو کسی نے سنی ہی نہیں. تو اس میں آپ کا کیا راز ہے کہ وہ آپ کی آسانی سے کام کر لیتے ہیں، یا اس میں کون سی ایسی اپروچ ہے جس پہ گورنمنٹ فائنڈز اٹ ایزی ٹو ورک ود دس اپروچ؟ اچھا، اس کے اندر یہ آپ نے کہہ تو دیے بڑا آسان اور ایزی، جی لیکن آسان نہیں ہے ویسے. اچھا نہیں، یا کہہ لیں کہ اس میں اس کو تھوڑا کھولیں گے. ہاں تھوڑا. اصل میں دیکھیں تمام منسٹریز اتنی اوپن بھی نہیں ہوتی ریفارمز کے لیے. سو ہر آپ کو جو پارٹنر ہے بیوروکریٹ بھی، ایون ہر بیوروکریٹ کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ جی ہم نے اسی قسم کے ریفارم کرنے ہیں، لیکن کافی لوگ ایسے ہیں سسٹم کے اندر جو ریفارم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ پرسیپشن یہ ہے کہ جی سول سروس تو کوئی ریفارم کرنا ہی نہیں چاہتی. تو ایسا نہیں ہے. آف کورس کچھ لوگ ہوں گے جو کہ نہیں بھی کرنا چاہتے، لیکن کافی حد تک ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو امپروو ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. کافی لوگ ایسے ہیں جو یہ ریفارمز کروانا چاہتے ہیں. لیکن وہ جو انگیجمنٹ کا پروسیس ہے جی وہ ظاہر ہے مشکل ہے بڑا ایکچولی. جی تو اس کو تھوڑا اگر آپ کسی مثال کے طور اگر آپ کسی نئے کنسلٹنٹ کو ٹرین کر رہے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں کسی کو، what are the few things you tell them which actually allow them to develop a successful engagement؟ یا کسی نئے انگیجمنٹ مینیجر کو آپ ٹرین کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے انگیج کرنا ہے اور سکسیزفلی کرنا ہے، تو 5-6 کی بڑے پرنسپلس کیا ہیں اس کے؟ ہاں، اس کے اندر ایک تو سب سے بڑا پرنسپل تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے نا جس کسی کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں تو ان کے انسینٹیو اسٹرکچر ضرور دیکھیں. ہاں ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو میں ان سے، اور ضروری نہیں کہ پہلے دن ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے انسینٹیو کیا ہیں، اور ہر کسی بیوروکریٹ کے، ہر انسان کے ایک ڈفرینٹ انسینٹیو ہوتے ہیں. کسی نے کچھ اور کام کرنا ہوتا ہے، کسی نے ریفارم دکھانے ہوتے ہیں، کسی نے اپنے باس کو خوش کرنا ہوتا ہے،
کسی کا کام ہوتا ہے کہ میرے کوئی کیس نہ بن جائے نیب کا, کسی کا کچھ اور ہوتا ہے. تو اس طرح ایک پہلی چیز تو میں جو ہم اپنی کسی کو ان کی اس پرٹیکولر ڈیسیژن میکر کی ایگزیکٹ انسینٹیو کیا, اور وہ ایک انسینٹیو نہیں ہوتا, وہ ڈفرینٹ ہر پرسنالٹی کے حساب سے پرسنالٹی کے حساب سے ہوتے ہیں, اور دوسرا ہر سچویشن میں بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سو ایک تو یہ چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, ایک جو ہے جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسینٹیو اسٹرکچر کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے جو میں اپنے کولیگس کو بھی, اور جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسے نہیں شو کرنا کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے. سو دوسری چیز جو ہم میک شور کرتے ہیں, یہ تو بڑی مشکل بات ہے. مثلا آپ کی ٹیم میں جو لوگ ہیں, آپ خود کارنل یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, آپ کے جو لوگ آپ کے لامس گریجویٹس, کوئی ہارورڈ سے آئے ہوئے ہیں, وہ کیسے ان کو آپ ٹرین کرتے ہیں کہ وہ اتنے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جائیں کہ وہ اپنی ایک دھاک جمانے کی کوشش نہ کریں؟ دیکھیں, دھاک جمانے کے بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتے, وہ موقع ملتے ہیں, لیکن اگر آپ شروع میں دھاک جمانے کے اس میں چلے جائیں گے, چکر میں پڑ جائیں گے, تو وہ آپ اپنی کریڈیبلٹی بھی کھو دیتے ہیں. اور کافی دفعہ دیکھیں بیوروکریٹ نے بھی اور ان کے نیچے لوگوں نے بھی, اور جن کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے اس چیز میں بڑی ڈیٹیل عمر گزاری ہوتی ہے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی انگیجمنٹ, اٹس اباؤٹ ریسپیکٹنگ دیم. جی, ریسپیکٹ, کہ بھائی ان کی اپنی لمیٹیشنز میں انہوں نے اس کے اندر طویل عرصہ بہت مشکل حالات میں کام کیا ہے. جی بالکل, یعنی فائنینشلی بھی اتنے حالات صحیح نہیں ہیں, اداروں کے اندر پیسے بھی نہیں ہیں, انہوں نے پھر بھی اسٹیٹ کو چلا کے دکھا رہے ہیں. اور ہم ایک دن جا کے بریف کیس اٹھا کے جائیں اور سمجھیں کہ ہم ایک دم ان کو ٹھیک کر دیں گے اور ہم بتائیں گے کہ کیا ہوگا. نسبتاً ہم بڑے آئی وی لیگ سے آئے ہوئے ہیں, تو جی آپ اس لیے ہماری تو یہ والی چیز میرے خیال میں ہم دوسری چیز یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کے اوپینین کو بھی رسپیکٹ کرنا ہے, ان کے ایکسپیرینس کو بھی رسپیکٹ کرنا ہے. تو وہ رسپیکٹ, اور دوسرا ان کو سننا بھی ہے, ان کی بھی بات چیت سننی ہے, ان سے سن کے پھر انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیا چیز کی جا سکتی ہے. پھر تیسری چیز جو ہم کرتے ہیں جب میں انگیجمنٹ بنا بھی رہے ہوتے ہیں, کام بھی ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی ویلیو ایڈ, پھر تیسری چیز ہم پھر ویلیو ایڈ کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو محسوس ہو کہ جو بلال ٹیبل پہ چیز لے کر آ رہا ہے وہ ایکچولی اس میں کوئی سبسٹنس ہے. اچھا, یہ سب سے اہم بات ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم پاکستانی بیوروکریسی میں یہ صلاحیت تو ضرور ہے کہ وہ کسی چیز کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. جی, اور اکثر میں نوٹ کرتا ہوں کہ بے شمار جو خاص طور پہ لوگ تجاویز لے کے جاتے ہیں وہ اتنی معمولی اور پھسپسی ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں یار اس کو کر کے بھی کیا ہوگا. تو اٹ ہیز ٹو بی سبسٹینسیو, اٹ شوڈ بی ایبل ٹو سالو اے پرابلم. بالکل, اس کے اندر دو تین چیزیں جب ہم ان کے پاس لے کے بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک تو چیز سو واٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس سے ہوگا کیا, امپیکٹ کیا ہوگا, کیا یہ اتنی امپورٹنٹ بھی ہے, اور کیونکہ ادھر سے بھی سوال ہی آتے ہیں. بالکل, تو ایک تو یہ چیز کرتے ہیں. دوسری چیز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جب ان کے پاس تجویز لے کے جا رہے ہیں اس نے امپلیمنٹ کیسے ہونا ہے, آپریشنلائز کیسے ہونا ہے, اس کے اندر کیا کیا اسٹیپس آئیں گے, کیا کیا رسک ہوں گے, وہ ساری چیزیں ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیتے ہیں. آف کورس انہوں نے خود بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ خود بھی بڑے تھے عقل مند ہوتے ہیں, بڑی کوئکلی ہم سے زیادہ جلدی بتا دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم ذرا دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر تیسری چیز جو میں نے دیکھا ہے جس کے اندر بیوروکریسی بھی رسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے, وہ اس وجہ سے بھی رسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ہم ایک تھرڈ ڈفرینٹ پرسپیکٹو لے کے آ رہے ہوتے ہیں. وہی باتیں جو ان کی کولیگ اور دوسرے کر رہے ہوتے ہیں ہم ان سے ذرا تھوڑی ڈفرینٹ طریقے سے لے کے آ رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ایکسپیرینسز لے کے آ رہے ہوتے ہیں, گلوبل پریکٹسز, ایویڈینس اور وہ چیزیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں, وہ نظر آتا ہے, ان کو وہ نظر آتا ہے. سو یہ چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس اور ویلیو ایڈ کے اندر جس طرح میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں وہ بھی, اور اس کے علاوہ ان کی ٹیمز کے لیے ہم ڈفرینٹ پرسپیکٹیو اور ڈفرینٹ چیزیں بنا کے بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں جو ہم ان کے پرابلم کو سالو کر رہے ہیں. سالو. اور چوتھی چیز یہ ہوتی ہے جس کے اندر میں بڑا زیادہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے نہ لگیں کہ ہم صرف مشورہ دے رہے ہیں, ہم ان کے پارٹنر بنے اس پرابلم کے اندر, اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. اور یہ اس لیے میں آپ کی بات سے ایگری کرتا, اکثر آپ ایکسپیرٹ پاکستانیوں کے پاس بیٹھے نا, تو وہ کہتے ہیں یار میں خود گیا تھا, میں ڈاکٹر ہوں, میں نیو یارک سے, میں 10 دن میں نے خود سیکٹری کو کہا آپ ایسا کریں, یہ کر لیں آپ. جی, تو انہوں نے اس کو دیکھا نہیں, حالانکہ وہ تو آپ کی صرف تجویز ہے, اس کو پورا ٹیکنیکل ایویلویشن, اس کی فیزیبلٹی, اس کی فائنینشیل سائڈ. بالکل, کیا زندگی اتنی سادہ ہے کہ آپ جاتے جاتے کسی کو کہیں گے کہ یار ایک چیز کر دو, اور وہ سارے کام اپنے چھوڑ کے وہ یہ شروع کر دیں. مطلب آپ اس کی ایگزامپل یہ ویسے اکثر ہمارے اپنے ساتھ ہی لے لینا. جی, آپ کو میں جاتے جاتے کہہ دوں کہ جاوید صاحب یہ آپ کا گھر جو ہے نا, اس کے اندر یہ جو پینٹ نہیں سیکھو یا اس کے اوپر ٹائلیں شائلیں نہیں ٹھیک ہوئی, وہ سارا کچھ وہ گھر اپنا ٹھیک کر دیں.
تو آپ کہیں گے یار اس کے اندر ایک پیسے بھی خود چاہیے، یہ چلا گیا ہے خود بتا کر، ہاں بتا کے چلا گیا، پیسے بھی چاہیے، اس کے لیے مجھے کسی آرکیٹیکٹ کو بھی ہائر کرنا پڑے گا، پھر کسی مستری کو ہائر کرنا پڑے گا، پھر مجھے بازار جانا پڑے گا، مطلب اس میں کافی زیادہ. لیکن یہ جو ہمارے کلچر میں اس طرح کی چیز ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے کی لمیٹیشنز کا بالکل لحاظ نہ کرنا، یہ کوئی کلچرل چیز ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یار وہ جان کے ہماری نہیں مان رہا، دیکھیں ہم نے انہیں بتا دیا کہ یہ کریں. اچھا یہ میرے خیال میں پرسیپشن کا ذرا زیادہ ہے لوگوں کی نا، پرسیپشن ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بہت زیادہ وسائل بھی ہیں، بہت زیادہ چیزیں بھی ہیں، وسائل ہیں اور چیزیں بھی ہیں، لیکن جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خود ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایک سیکرٹری ہیں یا جے ایس ہیں، جس طرح ایک پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی ایک بندہ کام کرے تو اس کے ساتھ 4-5 لوگ ہوتے ہیں، ٹیم پوری ہوتی ہے جس کے اندر وہ ٹیم ان کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہے پرابلم سالونگ اور ڈیلیورنگ پرابلم سالونگ کے اندر انٹلیکچولی. گورنمنٹ میں بھی اس طرح کے اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بنے ہوئے، لیکن وہ اتنے انیبلنگ نہیں ہوتے. اور کافی دفعہ جب ہم کام بھی کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور بیوروکریٹس کے ساتھ بھی، تو ہم خود کہتے ہیں کہ وہ خود اندازہ ان کو بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے اتنے ساری تجاویز تو دے دی ہیں، تم نے تجاویز دے دی ہیں، میرے پاس لوگ نہیں ہیں جو یہ ان تجاویز کے اوپر آگے جا کے کام عمل کر سکیں. مثلا ہم ان سے کہہ دیں گے کہ جی آپ ذرا جا کے دیکھیں کہ انویسٹمنٹ کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے باقی ملکوں سے، آپ کہہ دیں تو کہیں گے یار مجھے یہ بتاؤ، کوئی تم ایگزامپل لے آؤ، لاؤ، یا اگر نہیں لا سکتے تو وہ جب اپنی طرف بھی دیکھتے ہیں تو ان کے پاس بھی کوئی ایسے لوگ نہیں بیٹھے ہوتے جو جا کے یا تو یہ ریسرچ کر سکے یا ریسرچ کے ساتھ اس میں سے دیکھ بھی سکیں کہ کون سی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ریلیونٹ ہوگی پاکستانی انوائرمنٹ کے لیے. مطلب یہ بڑا رواج ہے کہ آپ ارریلیونٹ چیزیں اکٹھی کر کے اپنے سیکٹری کو دے دیں اور وہ بیچارہ پھر دیکھتا رہے کہ یار یہ تو 70 صفحے کی سلائیڈ بنا لایا ہے اور اس کو کس طرح اس کو میں کیسے ڈسائفر کروں گا، میرے پاس کیسے یہ ٹائم ہو. اور بظاہر باہر سے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بہت تکنیکی وسائل ہیں، لیکن میرا تاثر یہ ہے اور آپ شاید اس کو کہ بھائی بعض اوقات سیکٹری اور 2 لوگ یہ ہوتے ہیں، باقی وہ تنہا ہوتے ہیں. ایسا ہی باہر برآمدوں میں لوگ جو بیٹھے ہیں وہ نہیں ان کو عمل. دیکھیں یہ بھی ہے نا بہت زیادہ، جیسے آپ نے خود ہی بتایا کہ جو باقی برآمدوں میں لوگ بیٹھے ہیں وہ انٹلیکچولی ان کو نہیں سپورٹ کر سکتے نا. سپورٹ نہیں تو وہ جو اور زیادہ تر آپ کے خیال میں ظاہر ہے یہ بڑا براڈ اور سبجیکٹو کویسچن ہے، لیکن آپ جب انگیج کرتے ہیں صوبائی سطح پہ یا مرکزی سطح پہ منسٹریز میں، تو تقریباً کتنے لوگ اگر ایک منسٹری میں 200 لوگ ہیں یا 300 لوگ ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو کور ریفارمز میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سپورٹ کر ایک تو ہے نا چلیں ان کو آرڈر دے دیا تو کریں گے، لیکن ایک ہے جو ڈیزائن میں خاص طور پہ وہ جو پل آف کرنا ہوتا ہے اس وقت. میرے خیال میں بہت زیادہ ہوں تو 4-5 لوگ ہوتے ہیں پوری منسٹری کے اندر، تو یہ مطلب ہے، اور وہ تقریباً سمجھیں 300 لوگوں میں سے 4 لوگوں میں سے 4-5-6 لوگ، اور وہ اس لیے اوور برڈن بھی ہوں گے کیونکہ وہی 4 ہر چیز بھی ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بڑی امپاسبل سچویشنز میں ہمارے بیوروکریٹس کام کر رہے ہیں، یعنی بظاہر لگتا ہے کہ ان کے پاس بہت وسائل ہیں، لیکن اس میں یہ سسٹم کا بھی ایشو ہے نا، ظاہر ہے اس کے اندر اس کو فکس کیوں نہیں کر پاتے. مثلا اگر میں چیف سیکرٹری ہوں اور میں 10-12 منسٹریز کے ساتھ یہ کام کر کے چیف سیکرٹری بنا ہوں، تو جب میں بن گیا ہوں تو مجھے کیا لمیٹیشن ہے کہ میں اس جو منسٹریز کا ڈیزائن ہے اس کو تبدیل نہ کروں ریکروٹمنٹ کا. اور اس کے اندر جو انسینٹیو میں خاص طور پہ دیکھ رہا ہوتا تو وہ ان کا انسینٹیو کوئی نہیں ہے نا. اگر وہ امپروو کر بھی دیں گے تو چلیں ان کا کام نیچے والے کا بہتر ہوگا، دوسروں کا بہتر ہوگا، لیکن اس نے چیف سیکرٹری نے تو 2 سال 1 سال رہنا ہے، اس کے بعد کسی اور نے آ جانا ہے. تو ایک تو یہ، لیکن اس کی جو ڈاؤن سائڈ ہے نا یہ بڑی زیادہ میں نے پچھلے 10 سال کے اندر دیکھا ہے، اور ڈیسیژن میکنگ میں بھی کافی دفعہ یہ چیز پش بیک دیتی ہے. ان کو ہوتا ہے کہ اس کی ڈاؤن سائڈ جو ہوگی نا، یہ میں نے ایک ڈیسیژن لے لیا یا ایک نیا انیشیٹو لے لیا تو وہ کوئی نیب یا دوسرے قسم کے ادارے میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ جی آپ یہ میجر. تو ایک تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسرا ود ان سسٹمز بھی تو پش بیک بہت زیادہ ریزسٹنس ہے. تو اگر آپ ایک ادارے کو کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے آپ کی جو اگر 300 لوگ ہیں یا 200 لوگ ہیں اس میں سے ہم نے 100 لوگوں کا کام کچھ اور کرنا ہے اور 100 اور لوگ ہائر کرنے ہیں یا ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے لے کر آنے ہیں، تو پہلے اس کو جا کے فائنینس کو سمجھانا پڑے گا، پولیٹیشینز کو سمجھانا پڑے گا کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے. تو وہ جو کیا کہتے ہیں ایگزیکٹو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ نہیں ہو. مثلا اگر ایک جس مثال میں اگر اس کا میرا خیال ہے کام اگر پیپسی کا ایک برانڈ مینیجر ہے یا سیلز مینیجر ہے اور اس نے فرض کریں 30-40 ملین پیپسیز بیچنی ہے سمر میں، then he is able to also not only decide the entire sales strategy but resourcing also with multiple contracts. اور وہ ڈیلی بیسس پہ اس کو کانٹریکٹ کر بھی رہا ہے، ختم بھی کر رہا ہے، اور وہ کمپلیٹلی آزاد ہے ٹو ڈیلیور دا ریزلٹس.
اگر اس کی جگہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک سیکرٹری صاحب ہوں، ان کے پاس یہ ان کا فنانس بھی الگ ہے، فائنینس بھی الگ ہے، پلاننگ علیحدہ ہے. ہاں اس کے بعد انہوں نے جو ایگزیکٹو ڈیسیجن بھی لینا ہے، جو ہماری گورنمنٹ میں صرف سیکرٹری نہیں، اس سے نیچے بھی آپ پروونسز میں آپ دیکھ لیں، ادھر بھی یہی ہے کہ چیف ایگزیکٹو کے پاس بہت زیادہ چیزیں جا رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ ڈیسائیڈ کر دیں، یہ ڈیسائیڈ کر دیں. پھر جب وسائل کے لیے وہ کوئی ایک ریڈیکل ڈیسیجن لے گا تو وہاں پر بھی ایشوز آ جائیں گے، وہاں پر پش بیک بھی آئے گا، ریزسٹنس بھی آئے گی، لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا کوئی کرپشن تو نہیں کر رہا ہے، کوئی یہ تو نہیں چیز چل رہی. تو اس طرح کی چیزوں سے پھر لوگ ڈر کے کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نیوے نیوے ہو کے ہاں سیف پلے کرتے رہے ہم. اچھا یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ ڈیسیجن میکنگ، یعنی یہ بڑا پرابلم ہے پھر نا کہ سینئر موسٹ جو آفیشلز ہیں ان کی کیپیبلٹی جو ہے نا، ایک تو وہ سیپریٹ ہوئی ہے، ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل، لیگل کیپیبلٹیز بکھری ہوئی ہیں. دوسری بات ہے کہ ان کو پریس کی پش بیک ہے اور معاشرے میں جو کرپشن کی الزامات کا خدشہ ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو ڈیسیجن میکنگ میں ہو سکتا ہے بہت، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اکثر ڈیسیجن وہ ایگزیکٹو کو بھیج رہے ہوتے ہیں اوپر، یعنی وہ اپنے چیف منسٹر کو بھیج رہے ہیں کہ آپ ڈیسائیڈ کر کے بھیجیں، آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمارے لیے. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے نا پھر کہ آپ یعنی the buck is not stopping anywhere then. بالکل ایسے ہی ہے. وہ ان کا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم نے تو ادھر ہی ہونا ہے، سسٹم میں ہی ہونا ہے، ہاں ہمیں اس ڈیسیجن کے اوپر کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو. ہاں اور وہ سمری وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اتنی ڈیلے ہو جائے یا آئے تو بڑی ڈیلیوٹیڈ فارم میں ہو، کوئی ایسا ہی ہے ڈائلیوٹیڈ فارم میں ہو. اور پھر کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسٹیپ رولز آف بزنس یا باقی چیزوں میں ہوتے بھی نہیں ہیں، وہ اسٹیپس وہ خود ڈال دیتے ہیں صرف اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے کہ جی ہم نے ادھر بھی بھیجا، ان سے بھی اپروول لیا، اس سے بھی لیگل کو بھیج دیا، لیگل کو بھیج دیا، اٹارنی جنرل کو بھیج دیا. جی مطلب 4-5 لوگوں جن کی ضرورت بھی نہیں ہے، سسٹم میں نہیں ہے، لیکن وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں. دوسرا اپنے آپ کو سیف کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک میرا خیال ہے یہ بڑی تھی، یہ بات مزید بھی میں کسی وقت کروں گا کہ ہمارے جو ڈیسیجن میکر ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہو یا چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، وہ اس کا مطلب ہے کہ شدید، اور ہم اس کی یہ بات نہیں کر رہے اس وقت کہ کون سی گورنمنٹ ہے، بیکاز وہ ایک بڑا فضول بحث ہے جس میں ہمارا معاشرے کی جو فارم پہ بحث پھنس گئی ہے سیاسی ٹرائبلزم میں، کہ جی آپ نے یہ کیا، ہم نے کیا. اصل بات ہے اس کے انڈر لائن جو اسٹرکچر ہے وہ از پریٹی مچ سیم اینڈ از گیٹنگ ویکر. سو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو کیپیسٹی آف دا اسٹیٹ ہے، وہ کیپیسٹی آف دیز پیپل ٹو ٹیک امپورٹنٹ ڈیسیجنز، وہ تو پھر نہیں بڑھ پا رہی. میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں. اگر آپ پچھلے 4-5 جو چیف ایگزیکٹوز ہیں پاکستان کے، پرائم منسٹرز، اور ان کے جو مسئلے مسائل کے اوپر ان کے ڈیسیجنز دیکھیں نا، تقریباً ساروں کے ایک جیسے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر پچھلے 5 پرائم منسٹرز ہم لے لیں، ان پرائم منسٹرز کے ڈیسیجنز کو آپ لسٹ ڈاؤن کر لیں، ایک ہی پرابلم پہ لسٹ ڈاؤن کر دیں اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں 5 کو، میجورٹی آف دا ٹائم 5 کے 5 ایک جیسی انہوں نے کویسچنز پوچھے ہوں گے اپنے بیوروکریٹ سے، اپنے لوگوں سے، اور ایک ہی قسم کے ڈیسیجنز کیے ہوں گے. اور کوالٹیٹیولی وہ کیوں نہیں آگے پھر موو ہو سکے ڈیسیجنز؟ اچھا، وہ کوالٹیٹیولی اس لیے نہیں موو ہو سکے کہ وہ بیوروکریسی پھر وہاں پر اس کو چیزوں کو روک دیتی ہے، کام نہیں ہوتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو why the prime minister offices often are not able to prevail. I give you an example. مثلا یو ایس میں چیف آف اسٹاف کی پوزیشن ہوتی ہے، if it is Obama's White House تو اس میں راہم تھے جو بعد میں میئر بن گئے اس میں شکاگو کے، یا بعد میں ابھی اس کا کام ہے ٹو ایگزیکیوٹ اٹ، اور وہ اکثر فون اٹھا کے ڈریسنگ ڈاؤن بھی کر رہا ہوتا ہے منسٹریز کو، آپ نے پریزیڈنٹ آفس کا یہ آپ نے کیوں نہیں کیا شام تک. میرا خیال ہے یہاں پہ جو پرنسپل سیکرٹری کا رول اتنا اسٹرانگ پھر نہیں ہے، وہ صرف کمپلائنس کا رول ہے، ڈیلیوری کا رول نہیں ہے. ہاں اچھا، یہ ہمارے اوور آل گورنمنٹ سیکٹر میں نا یہ ایک مینٹل کیپیسٹی یا تھنکنگ ایسے بنی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک لیٹر لکھ دیا، ہم نے ایک پالیسی بنا دی تو وہ امپلیمنٹ ہو گئی. جبکہ جس طرح آپ نے خود ہی ایگزامپل دی ہے کہ کال کرنی پڑتی ہے، پوچھنا پڑتا ہے کدھر پہنچ گئی، کیا چیز ہوئی. سو یہ جو چیز ہے نا فالو اپ کی، اس کی بڑی زبردست ایگزامپل ہے میرے پاس. جی بالکل. وہ یہ ہے کہ جب 2010 کا سیلاب آیا تو اس میں تقریباً ہمارے سپر فلڈ پنجاب، جی بالکل، تو وہ اس میں اندازہ کل 32 اضلاع ہیں، تو 10 اضلاع تو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، خاص طور پہ لیا اور ڈیرہ غازی خان اور یہ جو علاقہ سارے تھے یہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے. اور ہمیں خود مجھے اندازہ ہوا
کیونکہ میں پنجاب ایجوکیشن سیکٹر ریفارم کے اس پہ اس میں تو 1/3 آپ کے جو بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جی. اینڈ وی ہیڈ ارلی اسیسمنٹس کہ بھائی یہ تو 2-3 مہینے پانی بھی شاید نہ جا سکے کچھ جگہوں پہ. ٹھیک ہے. تو میں پنجاب میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بڑے یعنی گیا تشویش کے ساتھ کہ ہمارے جو سال کے انڈیکیٹرز ہیں ڈسبرسمنٹ لنک وہ تبدیل ہو جانے چاہیے بیکاز اب آپ کوئی یو وانٹ بی ایبل ٹو ایکچولی ورک ان دوز. بالکل. تو مجھے وہاں پہ ایک آفیشیل نے کہا کہ نہیں وہ آپ فکر نہ کریں میٹنگ ہو گئی ہے تو اس میں اس کی نوٹیفیکیشن آ گیا کہ بھائی کل سے حالات نارمل ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ کیسے نارمل ہیں کہ وہ تو اس نے کہا نوٹیفیکیشن میں یہ ہے کہ جی سارے لوگ کلاسیں لیں اپنی. میں نے کہا پانی تو کھڑے ہوئے ہیں. ہاں پانی اصل مسئلہ نوٹیفیکیشن کا نہیں ہے, اصل مسئلہ ہے کہ whether لائف از بیک ٹو نارمل کے نہیں. لیکن وہ اپنے لحاظ سے کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے نارملائز کریں تو یہ نارملائز ہو گیا ہے. حالانکہ اصل مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر 20 سٹیپس ہیں کہ پانی نکالیں, پانی لوگ واپس گھر بن جائیں, ان کے اسکول بنے, اور یہ انڈرسٹینڈنگ. اچھا یہ صرف انہی کی نہیں اور باقیوں کی بھی اسی طرح کی ہوگی. ہاں. اور اگر یہ جا کے دیکھتے ضلع کے اندر جاتے لیا میں جا کے دیکھتے تو ان کو پتہ چلتا کہ وہ جو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن بھیج دیا ہوا ہے پہنچا ہی نہیں ہے. اگر پہنچ گیا ہے تو ادھر انہوں نے اس کو کہیں سائٹ پہ رکھ دیا. اب تو ڈی سی صاحب کے واٹس ایپ میں ہوتا ہے, جلدی پہنچ جاتا ہے. لیکن مطلب یہ کہ اس کے اٹس ناٹ نوٹیفیکیشن الون, اٹس دی پاور آف موبلائزنگ فائنینشیل ریسورسز, ایڈمنسٹریٹو ریسورسز, لاجسٹکس, اس کے ڈیلیور کون کرے گا, کیسے کرے, یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں نا. تو یہ جو ہماری بیوروکریسی کا ایک تھوڑا سا وہ ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن یا ایک آرڈر دے دیا ہے تو وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے اور اس کا فالو اپ جب تک نہ کریں. اور دوسری چیز ہم لوگ بھی اس کو تھنک تھرو بھی نہیں کرتے کہ اس کے لیے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. تو میری کافی دفعہ نیچے لوگوں سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, تو جیسے کسی نے نوٹیفیکیشن بھیج دیا, ان کا کہ سر یہ 4 چیزیں تو ہیں ہی نہیں ادھر ہمارے پاس, تو ہم یہ کریں گے کس طرح. تو جب تک یہ 4 چیزیں آئیں گی, 5 چیزیں آئیں گی, ہمارے پاس پیسے آئیں گے یا ہمارے پاس یہ ریسورسز آئیں گے, تب ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے. تو یہ بھی تھوڑی سی ہماری نا. لیکن اس میں سوال یہ ہے میرا کہ ظاہر ہمارا آپ کا اور میرا دونوں کا بڑا سمپیتھیٹک ویو ہے فار آور سینئر بیوروکریسی, بیکاز آئی تھنک وی پرابلی ورک ود پیپل ہو ور ویل میننگ اینڈ وانٹ ٹو ڈیلیور, اینڈ دے ڈیڈ. ان مینی کیسز دے ور کنسٹرینڈ بائی دیئر پرابلم, بٹ ان موسٹ کیسز دے ور ایبل ٹو اوور کم. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جب اتنے ایکسپیرئنس کے بعد وہ اتنی بڑی پوزیشن پہ آتے ہیں, کیا سسٹم ریفارمس کو نہیں چینج کرنا چاہیے ان کو, بجائے اس کے کہ وہ ایک سمپٹومیٹک اس پہ جائیں. یعنی آئی نو کہ آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ کہ بھائی ان کا کیا قصور ہے, انسینٹیوز کے مسئلے ہیں جی, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیف سیکرٹری لیول کے اوپر بھی یہ مسئلے حل نہیں ہو رہے کہ جی پروکیورمنٹ میں آپ کو اتنا ٹائم لگ رہا ہے آپ کا, یا یہ فرسودہ یعنی آپ اتنی مشکل پروکیورمنٹ پروسیس ہے, اس کے باوجود بھی سوال اٹھ رہے ہیں, تو پھر اس کا پروسیس کیا فائدہ, پھر آسان سا بنائیں, افسر کی ذمہ داری لگائیں. یعنی مائی پوائنٹ از کہ وی کین سمپلیفائی دیز تھنگس. ہاں دیکھیے ایشوز تو بہت زیادہ ہے نا. ایک یہی صرف نہیں ہے نوٹیفیکیشن اور اس کا نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ آپ کے پاس لوگ بھی نہیں ہیں, پھر آپ کے پاس کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی اچھا بندہ آپ نے لے کر آنا ہے, وہ بھی نہیں لا سکتے نا, آپ نہیں لا سکتے. آپ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں. مطلب آپ اگر کسی جگہ مثلا انرجی سیکٹری ہے جی, اس کی نیگوسیشن ہو رہی ہے انرجی پہ آئی بی پیز کے ساتھ, وہ اپنے ساتھ جو لائے ہیں لائرز, وہ انرجی لائرز ہیں, وہ 10 ملکوں میں بھی کام کر رہے ہیں, وہ 7 انٹرنیشنل لاء کے بھی ایکسپرٹس ہیں. انرجی سیکٹری اکیلے بیٹھے ہیں ان کے سامنے. وہ اگر چاہیں تو وہ پاکستان کی بیسٹ لاء فرمز کو شارٹ نوٹس پہ نہیں لا سکتے. ہاں وہ اپنی ویسے گڈ ول پہ پاکستان میں رواج ہے, کسی کو کہہ دیں سر آپ آ جائیں, وہ آ جائیں گے, ہیلپ بھی کر دیں گے, لیکن جب تک فل ٹائم اس کو نہیں لائیں گے وہ کتنی دیر کوئی ہیلپ کرے گا. بالکل ایسے. اور اس کے علاوہ اب یہ دیکھیں نا, اس کے اندر انالیسس کی بھی ضرورت ہوگی, چیزیں کرنے کی, پروپوزل بنانے کی ضرورت ہوگی نیگوسیشن کے لیے. اس کے لیے ان کے پاس کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ نہیں آ پائیں گے. وہ جو ایک جیسے 3-4 لوگوں کی نہیں میں نے آپ سے شروع میں ڈسکشن کی, وہی 3-4 لوگ دوبارہ آئیں گے, وہی لوگ نیگوسیشن بھی وہ کر رہے ہوں گے, وہی وہ ٹیرف کی ڈٹرمینیشن بھی کر رہے ہوں گے, وہی لوگ ہوں گے جو کہ انرجی لاس یا تھیفٹ کو کم کرنا ہے وہی اس پہ بھی کام کر رہے ہوں گے. تو وہی والی بات ہے کہ آپ پول بھی بڑا نہیں ہوگا, نئے ایکسپرٹیز بھی نہیں بنیں گی, اور نیا جو ایک پاسبل آ سکتی ہے وہ بھی چیز نہیں آ سکے گی, وہ بھی نہیں آ سکے گی. تو ایک تو یہ آپ کا
بڑا کنسٹرینٹ ہے کہ آپ نا باہر سے لوگوں کو نہیں لا سکتے. اور دوسری بات اگر لوگ آ بھی جائیں, ایک اور بھی چیز ہے, مطلب ہم سمپیتھیٹک تو بڑے زیادہ ہو رہے ہیں لیکن یہ بیوروکریسی ان کو کام بھی نہیں کرنے دیتی. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا. وہ یہ جو ایک دا ہارر آف دا فرسٹ میٹنگ ہے. ہاں جی, مثلاً اکثر آپس میں کہتے ہیں کہ اٹس ایکچولی کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹو ہیو دا فرسٹ فیو میٹنگز ود سیکرٹری صاحبان, بیکاز وہ بالکل آپ کو اوور پاور کرنے چاہ رہے ہوتے ہیں اور کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس میں آئی تھنک ہم تو مے بی ہم ریز ایسے ہوئے ہیں یا ہم نے بعد اڈاپٹ کر لیا کہ اٹس امپورٹنٹ فار اس ٹو absorb their feedback and that actually. لیکن سارے لوگ تو ایسے نہیں ہوتے نا. آپ کو بجائے اس کے کہ وہ ان کو پوری جھاڑ پلا رہے ہیں, وہ ان کی بات بھی سنیں کہ ٹھیک ہے آپ کا کیا ایڈ کر سکتے ہیں, فوراً اس مسئلے کو حل کریں. بالکل, بجائے اس کے کہ ہم ہر دفعہ اس کو جو ہمیں اندازہ ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ. جی, تو ایک تو یہ جو اس طرح کے ایشوز بھی ہمارے نا سسٹم کے اندر ہیں, جب تک یہ سسٹم کو ہمیں ٹھیک نہیں کریں گے نا تو پھر یہ ڈلیور بھی نہیں کر پائیں گے. اور اچھا, یہ کافی بات ہم نے بیوروکریسی پہ کی, لیکن پولیٹیشینس پہ ہم نے کم بات کی ابھی, کیونکہ اس چین کا ایک بڑا حصہ آف کورس 3 لوگ ہیں. پالیسی انٹرپرنور ہیں جو آپ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں, بیوروکریٹس ہیں, لیکن پولیٹیشینز ہیں جو عوام کا نمائندہ ہیں, لیجیٹیمیسی بھی ان کے پاس ہے, فیصلہ بھی. تو اگر بحثیت مجموعی پاکستانی پولیٹیشین کتنا ایوالو ہوا ہے پالیسی پہ, اور بحثیت مجموعی ان کی صلاحیت کیا ہے, یعنی اور ان کے ساتھ کام کرنے کتنا آسان یا مشکل ہے ایز اپوز ٹو ادر کلائنٹس یو ہیو وچ آر ان دی گورنمنٹ. اچھا, ہم نے جتنا کام کیا ہے وہ میں نے اندازہ لگایا, اور اکراس دا بورڈ پولیٹیشینز کے ساتھ جو کام کیا ہے وہ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ and this we are not talking about a political party, it's a professionally ساری پولیٹیشینز کے ساتھ جن کے ساتھ بھی کام کیا میں نے اندازہ ایون یہ لگایا کہ وہ ریفارم اورینٹیڈ زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا تو اس میں پولیٹیشینز میں بھی کچھ 2 کلاس بڑی کلیئرلی آپ کو شروع میں سمجھ آ جاتی ہے, یا تو انہوں نے کام کرنا ہے اور ان چیز کے لیے آئے ہوئے ہیں, یا وہ پھر صرف اسٹیٹس کے لیے اور گاڑی کے لیے اور وہ کیا کہتے ہیں جھنڈے کے لیے, یہ خواہشات بھی ہیں. ہاں, یہ خواہش, تو وہ بڑا کلیئر شروع میں پتہ چل جاتا ہے. لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ کن محکموں کے لیے اس طرح کے لوگ لگانے ہیں, اور کون سے امپورٹنٹ منسٹریز ہیں جس میں انہوں نے اچھے قسم کے لوگ لگانے ہیں جو کہ ریفارم اورینٹیڈ ہو. تو میں نے تو پچھلے 10-15 سال کے اندر یہی دیکھا ہے کہ میجورٹی جگہوں پر ان کی کوشش ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی کہ وہ اچھے لوگوں کو لگائیں. اور ان کا انگیجمنٹ کا طریقہ کتنا مختلف ہے. آئی مین دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ڈیٹا ایز اے بیوروکریٹ کین انڈرسٹینڈ. جی, تو یعنی لیکن آپ بتائیں. اچھا, اس کے اندر وہ ڈیٹا, اب آپ ہر سطح کے فورم میں رہے ہیں, آپ چیف منسٹر فورمز میں بیٹھے ہیں, آپ پرائم منسٹرز کے ساتھ بیٹھے ہیں, بالکل, آپ وزراء کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور آپ بعض کا جونیئر منسٹرز کے ساتھ بھی کام کیا. بالکل, تو ایک مجموعی تاثر. ہاں, اچھا, جو میرا مجموعی تاثر ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آپ کا پولیٹیشین ہے نا وہ ریفارم اورینٹیڈ زیادہ ہے. اس کو چیزوں کا پتہ بھی ہے. جیسے ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ کافی دفعہ ایک بیوروکریٹ کو نہیں پتا ہوتا کہ عوام سے کیا ایشوز آ رہے ہیں, اور وہ جو ایشوز ہیں وہ پولیٹیشین کو زیادہ اچھے طریقے سے, وہ انہیں پتا ہوتا کہ یہ ہے. ہاں, ان کو پتا ہوتا ہے یہ ہے, ان کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ریفارم یہ کیوں ضروری ہے. اور کافی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے, جیسے میں نے بھی آپ کو پہلے ایگزامپل دی تھی کہ سینئر لیول پہ بھی جو آپ پرائم منسٹرز کے کو دیکھ لیں, پولیٹیشینس کو, ان کے بھی ڈیسیژنس وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو ایشوز کا بھی پتہ ہوتا ہے, اور انہی ایشوز کو وہ تینوں آئیڈینٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں, 3-4 جتنے بھی ہیں. اسی طرح جو آپ کے پولیٹیشینز ہیں جو امپورٹنٹ منسٹریز میں ہوتے ہیں ان کا بھی ایپیٹائٹ فار ریفارم بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کی بات سنتے ہیں, ریزلٹس بھی چاہتے ہیں, اور ان فیکٹ ان کو پتہ ہوتا ہے, وہ ذرا زیادہ ہنگری ہوتے ہیں. اس میں صرف یہ ہے, اس میں ہمارا قصور بڑا ہے جو پالیسی میکرز ہیں. وہ بعض لوگ ہم جا کے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے 250 صفحوں کی رپورٹ بھی پڑھیں گے, وہ نہیں پڑھ سکتے. وہ کہاں سے 250, ان کے پاس ٹائم ہی اتنا نہیں ہے. ان کے پاس ایک وہ ساتھ کیا میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, ایک ان کا اپنا پولیٹیکل سیکرٹری بیٹھا ہوتا ہے, ایک ساتھ ان کے ہلکے کے لوگ. اسی لیے تو اکیڈیمکس یا پروفیسرز بڑے خطرناک ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری یہ 150 صفحے کی پیپر پڑھیں آپ. وہ کہتے ہیں بھائی آپ ہمیں ایگزیکٹ بتائیں میں نے کیا کرنا ہے, وہ میں آپ کو پھر بتاؤں. وہ آپ ان کو آپ بتائیں, ٹائم بھی کم ہوتا ہے, آدھے گھنٹے کی میٹنگ میں انہیں بتائیں, اور وہ ان کو بڑا کلیئر پتا ہوتا ہے کہ اچھا ہاں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بس اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا مشکل ترین مسئلہ ہے وہ آدھے سے گھنٹے سے 1 گھنٹے کے اندر ڈسکس ہو سکتا ہے. یو ڈونٹ نیڈ 3 days آف کنسلٹیشن یا 7 days آف, کچھ ایک آدھ چاہیے, لیکن زیادہ تر 70-80% آف دا ٹائم اف یو آر ویل پریپیئرڈ
تو آپ یہ بات سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ 1-2 میٹنگز میں سمجھا سکتے ہیں. زیادہ آپ کو 15 میٹنگز کی ضرورت نہیں ہے کہ بار بار آپ کرتے رہیں. کوئی اس کا اینڈی نو آرگومنٹ کا اور بے بسی سی ہو کہ پتہ نہیں اس کا حل کیا ہے. یہ ایک اس کا ہم حل کیا کریں اور اس کی نہ کریں. اور عام طور پہ آپ جب چونکہ آپ ملٹیپل سیکٹرز میں کام کرتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو پریپیئر یور سیلف اینڈ یور ٹیم. آئی مین ہاؤ ڈو یو ٹیپ آن دی لیٹسٹ ریسرچ یا سیکٹورل پریکٹسز ہیں. کیا آپ کسی اور ملکوں میں جو ایکسپرٹس ہیں ان سے کال لے لیں. یعنی اس میں تھوڑا سا یہ اس لیے انٹرسٹنگ ہوگا کہ اندازہ ہو کہ مثلا اگر آپ فرض کریں انرجی سیکٹر میں میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں یا آپ ٹیکسیشن کی ریفارمس کے اندر ہیں تو آپ کی انالیسس کتنا ساؤنڈ ہے, اس کی پریپریشن. اچھا ایک ریئلٹی چیک. ہاں اچھا اس کے اندر ایک تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنا ہوم ورک بھی پہلے کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں ساری کہ کیا ہونا چاہیے, باقی ملکوں میں کیا چیزیں چل رہی ہیں, تھوڑا سا اپنا بھی ہم فریم ورک بناتے ہیں. پھر دوسری چیز اس فریم ورک کو بھی اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم ایکسپرٹ سے بھی بات چیت کرتے ہیں. وہ پاکستان کے اندر بھی ایکسپرٹس بہت زیادہ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ایکسپرٹس نہیں ہیں. آپ نے ان ایکسپرٹس کو صحیح طریقے سے سوالات پوچھنے ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو پہلی چیز تو ہماری ہوتی ہے کہ آپ نے سوالات کون سے پوچھنے ہیں, کیسے سوالات پوچھنے ہیں تاکہ ہمیں رائٹ انفارمیشن مل سکے. یہ بھی نہیں ہے کہ unnecessary کوسچن سے ان کو. بٹ دس از ناٹ ایزی بیکاز کنسلٹنٹس تو کئی طرح کے ہیں نا, یا انگیجمنٹ پہ ریفارمرز ہیں, لیکن ناٹ ایوری بڈی نوز کہ اس نے کیا پوچھنا ہے. جی تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ. میں خیال آپ کی نئی ٹیم جب ہائر کرتے اس کی ٹریننگ پہ ہم ان کو کرتے ہیں اور پھر وہ ہمارے ساتھ شیڈو کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کس قسم کے سوالات کر رہے ہیں, 5-7 جو کی چیزیں ہیں, پرابلم کیا ہے. کافی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں سولوشن پتہ ہوتا ہے, ہمیں چیز کا بھی پتہ ہوتا ہے, لیکن ہم کہنے کے بجائے ہم اس کو سوال کی فارم میں. لیکن یہ کتنا ہیلپ کرتا ہے کہ اگر یہی ریفارم کوئی اور جگہ ویتنام میں یا کہیں ڈیلیور ہوئی ہو تو آپ گھنٹے ڈیڑھ کی کال کریں, وہ بہت ویلیو. اچھا اب دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم یہ چیز کرتے ہیں کہ ایکسپرٹ, پھر دوسری چیز ہم یہ کرتے ہیں کوشش کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس جنہوں نے اسی پرابلم کو اسی جگہوں پہ ریزالو کیا ہو. مثلاً مجھے یاد ہے ہم ہاؤسنگ کا کام کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے کہ گھر بنانے کے لیے, تو اس کے اندر ہم نے ایک ایکسپرٹ سے بات کی جس نے سعودی عرب میں کام کیا ہوا تھا, ادھر انہوں نے سوشل ہاؤسنگ اور اس کے اوپر کام کیا ہوا تھا. تو ان کے ایکسپیرینس سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ایکسپیرینس تھا, انہوں نے کیا کام کیا ہوا تھا. اس طرح ایک نے ارجنٹینا میں کام کیا ہوا تھا, ادھر وہ جو ہاؤسنگ کے اندر جو ایشوز انہوں نے فیس کیے. اسی طرح پھر انڈیا میں کیا کام ہوا. تو ایک تو ہم ان کی ایگزامپلس بھی لاتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ ادھر کے ایکسپرٹ سے ہم 1-2 گھنٹے کی بات چیت کر لیتے ہیں جو تقریباً تمام اپنے ایشوز کو گزر جاتے ہیں. ہاں اپنے ایشوز کو گزر جاتے ہیں. ایک تو وہ اپنے ایشوز بھی بتا دیتے ہیں, پھر دوسرا جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ہم اس طرح سوچ رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے اندر سے یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ دوسری چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جیسے کہ فار ایگزامپل یہ آپ اس لیے میں دوست سمجھ مثلا ایجوکیشن ریفارمز ہیں تو اٹ از ویری ایزی. فار ایگزامپل کسی بھی جگہ یو انڈرسٹینڈ کہ کیا آپ نے یہ 6 چیزیں چیک کرنی ہیں, اس کی کیپیسٹیز کیا ہیں, رولز کتنے ہیں, پیسوں کا کیا ہے, فیسلٹی لیول پہ کیا ایشوز ہیں, اور ریفارمز کی سسٹم کا اسٹیج کیا ہے اس وقت. یعنی یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ بڑی ایڈوانسڈ سولوشنز آپ بڑی بیسک سسٹمز کو دے, حالانکہ وہ اس کو نہیں کہ جیسے اکثر میں ایجوکیشن میں اب اکثر بحث شروع ہو گئی اے آئی کی. تو میں نے ابھی اگلے دن بھی ایک کانفرنس ہوئی ہے امریکہ میں بھی, اور وہ بڑی اچھی بھی ہے بات ہے کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کائنڈلی اس کو ڈیولپنگ کنٹریز کی جب بات کرتے ہیں تو اے آئی کے بارے میں اتنی توقعات نہ رکھیں آپ. بالکل, کیونکہ ان کی یا تو آپ یہ کہیں کہ جی یہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہم کر رہے ہیں, کیونکہ اس کی ڈور سٹیپ ایشوز اتنے, اسکولوں میں ٹیچرز ہی نہیں ہیں. بالکل, تو آپ انہیں یعنی وہ بیسک نومریسی لٹریسی نہیں ہے, آپ ایک نئی چیز کیسے لائیں گے, یہ بالکل کامن سینس کی بات. جی بالکل, یہی میرے خیال ہے باقی سیکٹرز کا بھی ہے. ہاں باقی سیکٹر میں بھی یہی ہے کہ آپ نے خود ہی بڑا اچھا میرے خیال میں بتایا کہ ایک اسیسمنٹ بھی ہونی چاہیے کہ سسٹم کہاں پر کھڑا ہوا ہے, کیا ہے نا, کیا ہے, کہاں پر کھڑا ہوا ہے, ایپیٹائٹ ابزارب کیپیبلٹیز اس کی ہیں. مطلب اگر ایک بہت اچھا سولوشن آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن سسٹم ہی یہاں پر کھڑا ہوا ہے, اس کے پاس جیسے آپ نے بیسک چیزیں بتائی ہیں, ابھی بیسک نیومریسی ہی نہیں ہے, اور آپ کہیں کہ نہیں اے آئی والا سسٹم میں نے اسی سسٹم پر ابھی لگانا ہے, تو وہ پھر فیل ہی ہوگا. اچھا اب میرے خیال ہم کنکلوژن بھی ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ اب اگر ہم بگ پکچر میں کہوں کہ جی کیا پاکستانی اسٹیٹ کی صلاحیت کن سیکٹرز میں بڑھی ہے, اور فیڈرل لیول پہ خاص طور پہ, اور کن سیکٹرز میں پچھلے 10-15 سالوں کے انگیجمنٹس ہیں جس میں اب میسیو ڈیٹا, کنسلٹنسی سپورٹ, انٹرنیشنل ڈونرز کی سپورٹ, پالیسی فوکس, یہ سارا رہا ہے, یہاں پہ بھی صوبوں میں بھی رہا ہے. بالکل, اور تو آپ کے خیال میں موٹے جو ہائی پرفارمنگ جہاں پہ سیکٹرز بہتر ہوئے ہیں,
ان ٹرمز آف کیپیبلٹیز وہ کون سے ہیں یعنی یا جہاں صلاحیت زیادہ ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا یہ دو مختلف سوالات ہیں. یا پوٹینشیل پوٹینشیل جس میں زیادہ ہوا ہے. ایک تو چیز یہ بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ چیزیں امپروو ہو رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ جتنی پیس پہ امپروو ہونی چاہیے اتنی پیس پہ نہیں ہے. جس طرح کے ایشوز یا اس کی ایک میں اکثر ایک لفظ یوز کرتا ہوں کہ ایک ریفارمز کی کو بھی سروس کرنا پڑتا ہے ہر سال. بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ لوگ کہتے ہیں ریفارمز کرتے ہیں تو اگلے سال نہ ہوں, بلکہ اس ریفارمز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ڈیٹیریٹ تو نہیں ہو گئی. بالکل اور نئے پرابلمز کو انہیں کیسے, تو اٹس ایکچولی ویری ڈائنامک پروسیس. بالکل ایسے ہی. ہاں بالکل ایسے ہی. تو آپ نے بڑا اچھا, تو اس لیے ایک تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسرا اسپیسیفک منسٹریز کا نام نہ لیں تو بہتر ہے, لیکن کافی لیکن اوور آل اگر میرا خیال ہے اس کو فنکشنز میں لے لیں کہ کیا منسٹریز میں ڈیٹا بڑا ہے, کیا ان کی ریسورس جنریشن ایبلٹی بڑی ہے, کیا ان کی پروجیکٹ مینجمنٹ کیپیسٹی بہتر ہو رہی ہے, یعنی ہم فنکشنز کی بات. فنکشن. اچھا اس میں جو میں نے جو دیکھا ڈیٹا تو اب بہت زیادہ اویلیبل, آپ نے دیکھا ہوگا اور کہ یوز بھی ہو رہا ہے اور ڈیٹا اویلیبل پبلکلی اویلیبل ہے. آپ نے اگر آج جا کے دیکھنا ہے کہ جی بجلی کی کیا کارخانے کدھر لگے, کیا ہوا, کس طرح ہوا, کون کتنی ریٹ پہ دے رہا ہے, وہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کتنی ہے, کون سے سیکٹرز میں ہوئی, کیا ہوئی, تو سارا ڈیٹا اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ باقی سیکٹرز میں بھی دیکھ لیں, تو جو فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں اس کے اندر ڈیٹا کی اویلیبلٹی اور ایکسیس بہت بہتر ہوا ہے, جس کا فائدہ آف کورس ریسرچرز کو اور جو پالیسی میکرز ہیں ان کو فائدہ ہی ہوا ہے. ڈیٹا بھی ڈیسیجن میکنگ ایبلٹی بڑی ہے. جی ڈیسیجن, کیونکہ ڈیٹا سے ہی ڈیسیجن میکنگ. یعنی بیوروکریٹس آر ناؤ مچ مور اویئر کہ واٹ از ہیپننگ ادر پلیسز. مینی آف دیم آر ٹرینڈ ابراڈ. بالکل ایسے ہی. سو دے آر یو نو اینڈ دین مانیٹرنگ کی صلاحیت بھی بڑی ہے ود ٹیکنالوجی. مینی منسٹریز ایکچولی ہیو ایبلٹی ٹو ایکچولی ہیو ڈیش بورڈز ناؤ. بالکل رائٹ. اچھا یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جو مانیٹرنگ کا اور سروس ڈلیوری کا زیادہ کام ہے نا, وہ فیڈرل کے بجائے پروونسز میں زیادہ ہے, کیونکہ جب سے 18th امینڈمنٹ آئی ہے تو ایجوکیشن, ہیلتھ اور باقی جتنی بھی سروس ریلیٹڈ چیزیں ہیں, زیادہ جو پالیسی کا کام ہے وہ فیڈرل کے پاس ہے, اور سروس ڈلیوری بہت کم ہی جگہوں پر آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ, اور دوسری چیز عوام سے جو زیادہ تعلق بھی ہوتا ہے وہ زیادہ سروس ڈلیوری کا ہوتا ہے. ڈے ٹو ڈے پالیسی کا ہونا چاہیے, ہوتا بھی ہے, لیکن ان کو اتنا نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ پالیسی کے امپیکٹ. لیکن ابھی جو گفتگو یہ ہو رہی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو لوگ سنیں گے ان کا تاثر یہ بنے گا کہ یہ بڑا ہی ہوپ فل پکچر ہم پریزنٹ کر رہے ہیں. جی. جبکہ عوام کی حالت درست نہیں ہے تو ان کا بہت, اور میں نے نوٹ کیا ہے خاص طور پہ جو لوگ کامنٹ بھی کرتے ہیں پبلک فورمز پہ, ان کا ٹرسٹ بہت کم ہے کہ سسٹم ان کے لیے ڈیلیور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. بالکل. تو کیا ابھی ہم اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے جہاں پہ لوگ سسٹم پہ ٹرسٹ شروع کر دیں؟ وہ بہت بعد کی چیز ہے. ایٹ لیسٹ ایک بیسک اکنالجمنٹ آف say 51% people should be able to say that the state is now have started delivering. I think we are not at that place, right? And why is that? I mean, people can accuse you and me that یہ لگے ہوئے ہیں جی پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. نہیں ابھی جو آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے کہ ابھی بھی عوام کا تاثر یہی ہے کہ جو اسٹیٹ جس طرح ڈلیور کرنا چاہیے اس طرح نہیں ڈلیور کر رہی, اور ایسا ہے بھی, ان کا تاثر غلط نہیں ہے میرے خیال میں, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی بہت زیادہ کام کرنے والا رہتا ہے, اور یہ مشکل کام ہے. یہ مشکل کام ہے اس میں, اور اس کے اندر میرے خیال میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیوں نہیں یہ کر پا رہے اور کیا چیزوں کو کیا جا سکتا ہے, اس کے اندر ایک جو چیز میں نے دیکھی ہے عوام میں, وہ ایک تو چیز یہ ہے کہ جو بات چیت گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے اس کو کریڈیبل سمجھتے ہیں. جو میجر جگہوں پر جب کوئی سینئر منسٹر یا دوسرے لوگ بات کرتے ہیں, پولیٹیشینز بات کرتے ہیں, بیوروکریٹس بات کرتے ہیں, تو وہ سینیکل ایک اوور آل تو ہے, لیکن ان کے ڈیٹا کے اوپر وہ سینیکل نہیں ہوتے. کہتے ہیں ہاں انہوں نے یہ بات کی تو اسی طرح ہی ہوگا. ایک تو چیز یہ ہے کہ ابھی بھی ٹرسٹ ان کی اس چیز کے اوپر ہے. جہاں پر ٹرسٹ کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ یہ ڈلیور بھی کر پا رہے ہیں. تو کبھی جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے تو وہاں پر پھر ایک سینیسزم آتی ہے کہ یہ تو بس ایسے ہی دعوے کر رہے ہیں, یہ اصل میں کام نہیں ہو رہا. اور ایکچولی ایسی سچویشن ہے بھی. ہماری ایک ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے کہ ہم نے کام اتنا کیا ہوتا ہے اور اس کی
کیا کہوں میں, بہت زیادہ چڑھا کے پروجیکشن. اور ہمارے یہاں دوسری بات ہے کہ ایک تاثر ہے کہ کوئی میجک وانڈ یا کوئی ایسی اچانک سلور بلٹ آئے گی اور سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ ایک مشکل کام ہے. یعنی آپ کا کام مشکل ہے, دن رات کرتے ہیں تو کچھ امپروومنٹ, تھوڑی سی چیزیں امپروو ہوتی ہیں, لوگوں کے آئیڈیاز چینج ہوتے ہیں, لوگوں کی تھنکنگ چینج ہوتی ہے ٹوورڈز اینی پرابلم. کیونکہ دیکھیں ہمارے کام کے اندر بہت زیادہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ سٹیزن سینٹرک کام ہونا چاہیے. بالکل, کہ سٹیزنس کو یہ کس طرح امپیکٹ کریں گی چیزیں. تو یہ والی تھنکنگ لے کر آنا میرے خیال میں از ناٹ ایزی, اور اٹ جسٹ ساؤنڈز ایز اف اس گفتگو میں لگے گا اٹس ویری ایزی, اینڈ میرا خیال ہے اٹس ناٹ ایزی, اور اس میں ایک بہادر آدمی کا کام ہے پبلک پالیسی کو کرنا. میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ ہمارے 65% لوگ ینگ ہیں, اور وہ جاننا چاہیں گے کہ وہ پبلک پالیسی جس کو آپ اتنا ایکسائٹنگ سمجھ رہے ہیں وہ کیسے آئیں اس کے اندر, یا اگر آئیں تو کامیاب کیسے ہوں. میرے خیال زیادہ بات یہ ہونی چاہیے کہ اچھا اف دے آر انٹرسٹڈ ان ڈیولپمنٹ سیکٹر اور پبلک پالیسی سیکٹر, ان گورننس ریفارم, ان ایکچولی سرونگ دا کنٹری, تو وہ کامیاب کیسے ہوں. اچھا, اس کے اندر دو میں ڈفرینٹ طریقے سے آنسر دوں گا اس کو. ایک تو میرے خیال میں جو آگے بھی جا کر یہ چیز چلے گی, ایک تو چیز یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے نا, وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرے گا پورے پاکستان کے لیے آگے لے جانے کے لیے. اور اس کے اندر جو انٹرپرینورز ہمارے آ رہے ہیں, جو ینگ لوگ آ رہے ہیں, وہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. تو وہ ایک میرے خیال میں پبلک سروس تو ان کی وہ چیز ہوگی کہ وہ کس طرح, جیسے ابھی آپ دیکھ لیں 10 سال پہلے 15 سال پہلے پاکستان کی سچویشن دیکھ لیں, آج دیکھیں, آج ڈفرینٹ قسم کے انٹرپرینورز آ چکے ہوئے ہیں, ینگ لوگوں نے ڈفرینٹ چیزیں کی ہیں, اور وہ جن چیزوں کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ چینج ہی نہیں ہو سکتی, وہ انہوں نے چینج کر دی ہیں. انہوں نے وہ کلچر چینج کیا ہے, انہوں نے ورکنگ چینج کی ہے. تو ایک تو چیز میرے خیال میں یہ ہے. دوسری جو سوال ہے آپ کا کہ اگر پبلک سیکٹر کے اندر آنا ہے انہوں نے, تو اس کے اندر کیا چیز وہ کر سکتے ہیں اور کس طرح وہ سکسیزفل ہو سکتے ہیں. تو اس کے اندر میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ جب ایک تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. لیکن یہ کہنا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ دیکھیں اگر میں اپنے آپ کو کوئی 15-20 سال پہلے کا دیکھوں تو ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایشوز کیا ہے, چیزیں کس طرح چل رہی ہیں. اور پھر ایک اور بھی چیز ہے, دیکھیں جو سیدھی سی بات ہے, جو کہ رورل ایریاز میں اور مڈل کلاس کا پھر تعلق ہے گورنمنٹ کے ساتھ. جو اوپر کلاس اور اس سے اوپر ہے ان کا تعلق ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ, ان کا کنسرن باہر, ان کا کنسرن بھی نہیں ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, کس طرح کر رہی ہے, کیسے کر رہی ہے. تو ایک تو یہ چیز بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ جو میں آپ کئی فیکٹرز ہیں, یہ جو کئی فیکٹرز ہیں اس کے اندر. یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ کیا چیز ہے, کیونکہ دیکھیں جی, but I mean I think you can probably pin it down by when you work with your teams, then you want to make them successful, and what are the 3 things you tell them کہ یہ آپ کریں تو you will be succeeding. اچھا, ایک جو چیز, آپ لمبی ریس کے گھوڑے ہوں گے اگر آپ یہ 3 چیزیں کر لیتے ہیں. اچھا, یہ تو میں آپ کو جنرل رولز میں تقریباً, اور جو ہم بیکاز وہ امپورٹنٹ ہیں, بیکاز اسی سے ایک بچہ جو پڑھ رہا ہے اس کو فوراً اچھا یہ ہیں 3 چیزیں. اچھا, ایک تو جو میں نے دیکھا نا, ایٹیٹیوڈ بڑا میٹر. ایٹیٹیوڈ لرننگ کا, کہ ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سیکھنا ہے اور سرو کرنا ہے. تو ایک تو سیکھنا, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا, کافی چیزیں ہم صرف آپ بیوروکریٹ سے نہیں سیکھ رہے ہوتے, آپ عوام سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے فیڈ بیک سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب آپ جا کے کوئی چیز امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو اسٹیک ہولڈر جو ادھر بیٹھا ہوا ہے بندہ اس کی گاؤں میں, اس سے آپ سیکھتے ہیں, اس کو نالج زیادہ ہے. تو یہ جو آپ کی ایک ہے نا کہ جی مجھے انٹائٹلمنٹ ہے کہ مجھے پتا ہے سب کچھ, سارا کچھ مجھے پتا ہے, میں بتاؤں گا, یہ تو میں تو ہمارا تو بڑا, میں تو یہ ایک تو نا بڑا ضروری ہے ہمارے لیے, ساروں کے لیے. یہ ایک میں نے چیز سیکھی کہ اگر آپ نے, اور وہ کسی بھی سیکٹر میں, صرف پبلک سیکٹر میں نہیں, کسی بھی سیکٹر کے اندر اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ نے وہ جو لرننگ کا ہے اور ایٹیٹیوڈ جو اپنا ہے وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے. مین یہ ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز, جب آپ نے کام کر رہے ہونا ہے تو آپ نے کام کو بھی رسپیکٹ دینی ہے. آپ نے, اور میں کافی دفعہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, یہ تو وراٹ کوہلی کہتے ہیں, آپ نے گیم کو رسپیکٹ دینی ہے, اس کو آپ نے اس کو رسپیکٹ, بالر کو, کہ یہ بالر جو آ رہا ہے یہ چیز, تو اس کو بھی آپ نے اس کو صحیح ٹائم دینا ہے, اس کو تھنک تھرو کرنا ہے کہ اچھا اگر یہ میں اس پرابلم کے لیے سولوشن لے کر آ رہا ہوں تو میں نے کہیں سے, it should have some basis. I am presenting this to secretary, یہ کسی بھی to the minister, to additional secretary, یہ نیچے first. تو
اس کے اوپر آپ اٹ شوڈنٹ بی شیلو. ہاں شیلو نہ ہو, آپ کام کر کے جائیں, ڈیٹیل کام کر کے جائیں, آپ سوالات اپنے ذہن میں کر کے جائیں کہ ان کے کیا سوالات آئیں گے, 50 سوال جو کرنے ہیں تاکہ وہ آپ پہلے کر کے جائیں اپنے آپ سے, اس پہ بنائیں. ہاں اس کے اوپر بنائیں تاکہ آپ شور ہوں. تو اس کے لیے ایک تو ایٹیچیوڈ, اور دوسرا آپ نے رسپیکٹ دیں کام کو, تیسرا ڈرے نہ کام کرنے سے. کافی لوگ میں نے دیکھا ہے وہ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چیز بہت مشکل ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ کافی سارا ہے, یہ ڈر کے لیے ایون بڑے ہائی پروفائل یونیورسٹیوں سے بھی ہے. جی جی, ان میں بھی لوگ نا ڈر جاتے ہیں کہ اچھا یار یہ بہت زیادہ ہوگی. ہاں تو میرے خیال میں کام سے جی چرانا, یا وہ غلطی سے بھی سیکھتے ہیں نا. کافی دفعہ آپ غلط کرتے ہیں, چیز غلط کرتے ہیں, اس سے سیکھیں آپ, اور اس سے ہی پھر آگے کریں گے. اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ آئی تھنک جیسے آپ نے بہت چینج کیا خود کو ٹو انیبل یو. جیسے آپ بہت کم بتاتے ہیں کہ آپ لامس گریجویٹ ہیں, یا آپ کارنیل سے پڑھے ہوئے ہیں, یا کوئی سوٹ نہیں پہنتے. اب یہ آپ نے ڈڈ یو چینج یور سیلف ٹو ورک وتھ پبلک سیکٹر, از اٹ جسٹ نیچرلی کیم ٹو یو؟ میں نے میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا کیا کہ انفارم ڈیسیژن میکنگ یہ کی ہے, کیونکہ دیکھیں آپ ہر جگہ پہ جا کے یہ لمس کی بات نہیں کر سکتے, لیکن لوگ کرتے رہتے ہیں. ہاں لوگ, لیکن نہیں کرنی چاہیے نا آپ کو, وہ آپ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی نا کہ آپ ہر وقت یہی باتیں کرتے رہیں. آپ نے ان کی بات بھی کرنی ہے, ان سے بات چیت کرنی ہے, اور آپ اپنے پریولیج کو لہرا رہے ہیں بار بار, اور ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ 1% لوگوں کو صرف یونیورسٹی تک جاننے کی. It's actually pretty arrogant to be always just waving your privilege. بالکل. So یہ والی جو آپ نے بات بتائی ہے نا, اور یہ میرے خیال میں تھوڑی سی میں نے آپ سے بھی سیکھی ہے, سب نے سیکھی. I think it's a fascinating discussion, بلال. ہم سارے اس ملک سے پیار کرتے ہیں, اس کو پیار کرنے کا سب سے میرا خیال ہے بیسٹ یہ ہے کہ we should be able to serve. Thank you. Thank you جاوید صاحب.